السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم الى آخر الآیہ۔ وقال تعالی ومن شر النفاثات فی العقد۔ میرے بھائیو، دوستو، آج میں اختصار کے ساتھ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جادو کے بارے میں کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ جس سماج سے توحید کمزور پڑنے لگے، شرک عام ہونے لگے، اللہ کی تقدیر کے ساتھ بغاوت شروع ہو، اللہ رب العالمین پر قاعدے سے ایمان نہ رکھا جائے، اس سماج کے اندر بہت سی برائیاں جنم لیتی ہے۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی جو آج خطرناک شکل میں ظاہر ہو رہی ہے، جادو ہے۔ جادو، اللہ اکبر، کتنے سماج کو، کتنے گھر کو یہ تباہ کر چکا ہے، کتنے لوگوں کی زندگیوں سے یہ کھیل چکا ہے، کتنے عقل مندوں کو بے وقوف بنا کر رکھ دیا ہے، کتنے عالموں کو جاہل بنا کر رکھ دیا ہے، کتنے دین کے نام لیواؤں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ یا ایسی چیز ہے انسان کی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بسا اوقات قتل کر دیا جاتا ہے، دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے، انسان کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو جادو سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وہ نفوس جو برے ہیں اور گرہوں میں پھونک مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خطرناک چیزوں سے پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، بعض لوگ ہیں جو جادو کا انکار کر جاتے ہیں، نہیں، حقیقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرک کے کئی اقسام ہیں، ہم تفصیل میں جاننا نہیں چاہتے۔ ایک ہے شرک سحر عملی جادو، اور ایک ہے خیالی جادو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا تو قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم، تو ایک سحر تخیل بھی ہے، ایک سحر عملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جادو کا اثر مسحورین پر ہوتا ہے، جس پر جادو کر دیا گیا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، عظیم جادو لے کر کے وہ لوگ آئے۔ پتہ چلا نا کہ جادو کو عظیم کہا ہے کہ اس کا اثر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کے کاموں میں ان سے کوئی التباس نہیں ہوا، دھوکے میں نہیں پڑے، لیکن زندگی کے بعض معاملات میں آپ متاثر ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ والی آیت میں پڑھا ہوگا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ سیکھ کر کے لوگ اس سے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے، حالانکہ جادو سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جی، اللہ کا اذن ہوگا، اس کی مشیت ہوگی تو نقصان ہوگا۔ اور جادو کے بارے میں اس بات کو ضرور یاد رکھیے کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، یہ سب اسلام میں حرام ہے، اور اکثر علماء اس کو کافر بتاتے ہیں، اور اسی لیے عمر فاروق نے اور ان کے زمانے میں کئی جادوگروں کو قتل کیا گیا ہے۔ چلیے اب آئیے اختصار کے ساتھ، چونکہ بڑے اقسام ہیں اس کے، کبھی انسان بیوی سے روک دیا جاتا ہے، بیوی شوہر سے روک دی جاتی ہے، کبھی بچے نہیں ہوتے اس بنا پر، کبھی انسان بیمار پڑا رہتا ہے، اس کے بڑے اقسام ہیں، میں اس تفصیل میں جاننا نہیں چاہوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کی کچھ علامتیں ہیں، جس پر بھی جادو ہو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کچھ علامتیں ہیں۔ سینے میں تنگی ہو، پیٹھ میں درد ہو، سر میں درد ہو، انسان بھولنے کا عادی ہو جائے، کسی چیز کو ترکیز نہ کر پاتا ہو، ڈرا رہتا ہو، اس کا چہرے سے رونق غائب ہو جائے، رونے کے آثار یا رونے کی طرف میلان ہو،
تنہائی اختیار کرتا ہو، کبھی نکل نکل کے گھر سے بھاگتا ہو، ہاتھ پاؤں اور سر میں درد ہو، اس طریقے سے گندے خیالات اور گندی چیزیں اپنے خوابوں میں دیکھتا ہو، کبھی خواب میں شیر کو دیکھتا ہے، کبھی سانپ کو دیکھتا ہے، تو اس طریقے سے کئی علامتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر دیا جاتا ہے، کبھی جس پر جادو کرنا ہو اس کی کوئی چیز مل جائے، لباس ہو، تولیہ ہو، گمچھا ہو، یا اس طریقے سے بال ہو، وہ لے کر کے جو ہے جادو کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ جادو اگر ہو جائے تو ہم سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ذریعے دم کریں، قرآن و سنت کے ذریعے دم کریں۔ جی، آپ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، پانی بھی رکھیے، اور جس پر جادو ہے مسحور اس کو بھی سامنے رکھیے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور ہر مرتبہ ختم کرنے کے بعد اس کو بھی دم کیجئے، پانی کو بھی دم کیجئے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک دم کیجئے پڑھ کر کے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری نمبر آیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات سے لے کر ختم تک، سورہ بقرہ میں آیت ہے ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم، اس کو بھی پڑھیے۔ اسی طریقے سے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان والی آیت پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، قرآن سے ملا لیجئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، یہ آیت پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورہ اعراف کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ اعرافی میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اسی طریقے سے جادو کے متعلق قرآن میں 4 مقام پر تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف میں قال الملأ من قوم فرعون، وہ رکوع ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں ہے، جادوگروں کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء میں ہے اور سورہ یونس میں ہے۔ یہ چاروں مقام سے انشاءاللہ ان آیات کو پڑھ جائیے جس میں جادو کا تذکرہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہیں، یہاں سے ختم تک پڑھ لیجئے۔ سورہ صافات کے شروع میں 10 آیتیں پڑھ لیجئے، سورہ جن کی 6-7 آیتیں پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے عصب پہ دم کرنا ہے، مریض پر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے، اگر تیل وغیرہ ہو تو اس پہ بھی دم کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے آپ آگے چلیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت پڑھ لیجئے جو سورہ قلم کے اندر ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، دم کرتے رہیے مریض کو بھی اور پانی کو بھی۔ یہ قرآن سے چند آیتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ چند دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ہے اس میں سے اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اسی طریقے سے اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ سب پڑھ کر کے انشاءاللہ دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ جی، یہ ہے رقیہ شرعیہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، آج کل ایسے دم کرنے والے ہیں جنہوں نے کاروبار بنا لیا ہے، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے لیے بڑی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تعویذ کا، گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، جنوں کا سہارا لیتے ہیں، تعویذ پلیتوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی اس قسم کا مرغا لے کے آؤ، کبھی کالا جو ہے بکرا لے کے آؤ، یہ ذبح کرو جنوں کے نام سے۔ یہ ساری چیزیں
اپنے برگ و بار کے اعتبار سے شرک اور کفر ہیں، اس سے پرہیز کیجیے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے، ان کے پاس جائیے جن کا عقیدہ درست ہو، توحید والا عقیدہ ہو، شرکیہ عقائد سے دور ہو اور وہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہو، جی، تو اللہ تعالیٰ پرماننٹ آپ کو فائدہ دے گا۔ ایسے لوگوں سے بسا اوقات فائدہ ہو جاتا ہے لیکن وقتی فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ مریضوں کو مزاروں پر جادوگروں کے پاس لے جانے سے دور رہیے، کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا، مسلم علاج کرے گا، کافر علاج نہیں کرے گا۔ کافروں سے علاج کروانا یہ بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں کھلائیے بھی جس میں اللہ نے شفا رکھی ہیں، شہد ہے، زیتون کا تیل ہے پلائیے، سنا مکی ہے، سنا مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنا مکی میں بھی جو ہے بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ اس طریقے سے یہ سب چیزیں آپ انشاءاللہ کیجئے۔ ایک بات اخیر میں بتاتا چلوں کہ جن آیات کو، جن دعاؤں کو ہم نے پڑھا ہے، پانی پر بھی پڑھا ہے اور کس پر پڑھا ہم نے؟ مریض پر پڑھا ہے۔ تو پانی پر جو پڑھا ہے اس میں سے پانی لے کر کے عام پانی میں ملا دیجئے بیر کی پتی 7، کتنے پتے بیر کے؟ 7، جو ہرے ہوں، اور ان 7 پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیجئے اور پانی میں ملا دیجئے اور ہلکا سا گرم کر کے اس کو نہانے کو کہیے۔ کیا؟ پیے گا بھی پانی کو جو دم کیا گیا ہے اور نہائے گا بھی، باذن اللہ تعالیٰ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر شر سے بچائے، اللہ ہمارے سماجوں کو، ہمارے گھروں کو ان برائیوں سے پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔